ہاذا اشارہ اس طرح کا ہوتا ہے قریب کا، ذالک کا بھی دور کا ہوتا ہے، تل کا بھی دور کا ہوتا ہے۔ یہ اشارہ کر کے ہم سب کو بتایا جا رہا ہے کہ اے پڑھنے والوں، یہ قرآن مجید بہت بڑی عظمت کا مالک ہے کہ آپ اس کی تہ تک پہنچنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ جتنا سمجھتے جائیں گے اتنی عظمت آپ کی ظاہر ہوتی جائے گی۔ کبھی کبھی آپ کو موقع ملے خطبہ شکشکیہ پڑھے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا، اس سے نرم ذرا یعنی درود شریف پڑھیں، زیادہ اونچا ٹھیک نہیں ہوتا، زیادہ اونچے سے آواز زیادہ چلی جاتی ہے۔ خطبہ شکشکیہ پڑھیں، اس میں پہلی دفعہ نہج البلاغہ میں مولا اپنی تعریف کر رہے ہیں کہ میری بلندی علم کی، میری بلندی اس قدر ہے کہ اوپر سے پرندہ بھی اونچی صورت میں پرواز نہیں کر سکتا۔ تو جب مولا کائنات کے علم کی اتنی بلندی ہے تو یہ تو قرآن مجید ہے، اس کو کہا گیا ہے ثقل اللہ الاکبر، یہ اللہ کا براہ راست کلام ہے۔ کم از کم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پیر مقصود شاہ صاحب قرآن مجید کی تلاوت کریں، اگر یہ تصور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی پیر مقصود شاہ صاحب کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، اس طرف سے اللہ بول رہا ہے، اس طرف سے پیر صاحب سن رہے ہیں، پھر پتہ چلے گا قرآن کیا کہتا ہے۔ علامہ اقبال قرآن مجید کی ہمیشہ تلاوت کیا کرتے تھے، بچے تھے ابھی، زیادہ بڑے نہیں ہوئے تھے، تو پڑھ رہے تھے، ابھی استاد سے پڑھ رہے تھے۔ استاد بھی ان کے میر صاحب تھے، وہ شیعہ تھے، بڑے اچھے تھے، انہوں نے بھی ان کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، ان میں محبت اہل بیت بھی پائی جاتی تھی۔ تو ان کا باپ گزرا، باپ کو زیادہ پڑھا ہوا نہیں تھا، کہنے لگا اقبال جب قرآن مجید پڑھو تو اس وقت یہ خیال کرو کہ اللہ مجھ پر یہ الفاظ نازل کر رہا ہے اور میں ان کو اپنی زبان پر لا رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اسی طرح پڑھنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ لندن بھی گئے، نتیجہ یہ ہے کہ جرمنی بھی پڑھنے کے لیے گئے۔ وہاں کی چکا چوند جو معاشرہ تھا اس نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا، پکے مسلمان ہو کر لندن سے بھی اور جرمنی سے آئے، اور جتنا انہوں نے کام کیا ہے اسلام کے لیے، وحدت اسلامی کے لیے، آزادی کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے، اتنا زیادہ کام ہے کہ آیت اللہ خامنائی جو آپ کے اس وقت رہبر ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، رئیس جمہور کی حیثیت سے جنوری 86 میں آئے تھے۔ تو ایسی صورت میں جب تشریف لے آئے تھے جنوری کی ابتدا میں، تو وہ جب تشریف لے آئے تو اقبال کے مزار پر آ کر کہنے لگے من مرید اقبال لاہوری ہستم، اقبال لاہوری کا میں مرید ہوں۔ یہ ان کا علم تھا، کام تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو تل کا عظمت پر دلالت کرتا ہے، آیت کی جمع ہے، آیت نشانی کو کہتے ہیں، یہ علامتیں ہیں جو قرآن مجید میں ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ تل کا قرآن مجید میں 43 دفعہ آیا ہے، آیتین 373 دفعہ۔ کتاب آپ کتابیں پڑھتے ہیں، یہ کتابیں جعلی ہیں، یہ کتابچے بناوٹی ہیں، کتابیں جو ہیں بناوٹی ہیں، یہ نامیر سرمیر آپ پڑھتے ہیں، ہدایہ سمجھیہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کتابیں اس کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتی، کوئی عزت نہیں رکھتی۔ الکتاب، یہ قرآن مجید میں کتاب کا تذکرہ 332 دفعہ آیا ہے۔